احمد ایک مہم جو نوجوان تھا، ہمیشہ کسی نہ کسی ایڈونچر کی تلاش میں رہتا۔ اس کے ویکینڈ کبھی پہاڑوں پر چڑھنے، کبھی سائیکلنگ کرنے یا کیمپنگ میں گزرتے۔ اسے بس کسی طرح اپنی مصروف زندگی سے بچ نکلنے کا کوئی موقع چاہیے ہوتا تھا، مگر اسی جوش و خروش میں ایک چیز ہمیشہ پیچھے رہ جاتی تھی: نماز۔ بعد میں پڑھ لوں گا، وہ خود سے کہتا۔ اتنی چھوٹی سی تو زندگی ہے، ہر وقت رک کر عبادت میں لگانے کے لیے نہیں بنی۔ ایک دن احمد اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دور دراز پہاڑی راستے پر ہائیکنگ کے لیے نکلا۔ ہنسی مذاق کرتے وہ سب چڑھائی طے کر رہے تھے، مگر جیسے ہی دوپہر کا وقت قریب آیا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ ایک کھلی جگہ پر پہنچ کر اس کے دوست یوسف نے اپنا جائے نماز نکالا اور بولا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ احمد نے جلدی سے ہاتھ ہلایا، میں جھیل پر پہنچ کر پڑھ لوں گا، ہم ویسے بھی قریب ہی ہیں۔ وہ منزل تک پہنچنے کی بے تابی میں جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جا کر راستہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ گروپ لیڈر نے بائیں طرف جھیل کی سمت اشارہ کیا، مگر احمد کی نظر ایک تنگ اور گھنے راستے پر پڑی جو اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے جوش سے کہا، سوچو وہاں سے کیسا پیارا نظارہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دوستوں کی وارننگ کو نظر انداز کرتے ہوئے اکیلا اس راستے پر چل پڑا۔ جتنا اوپر چڑھتا گیا، جنگل اتنا ہی گہرا ہوتا گیا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ مدھم ہو چکی تھی، اب صرف ہوا میں درختوں کی پراسرار سرسراہٹ باقی تھی۔ جب وہ چوٹی پر پہنچا تو طوفانی بادل افق پر چھا چکے تھے۔ اس نے چند تصویریں لی اور واپسی کے لیے مڑا، مگر راستہ غائب تھا۔ اسے گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ اس نے جھاڑیوں میں راستہ بنانے کی کوشش کی، زور زور سے آوازیں دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ موبائل میں سگنل بھی نہیں آ رہے تھے۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ بری طرح بھیگ چکا تھا۔ گھنٹوں گزر گئے اور سردی ہڈیوں میں اترنے لگی۔ آخرکار وہ نڈال ہو کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اگر میں کبھی واپس نہ جا سکا تو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اچانک ایک یاد ابھری۔ ہفتوں پہلے اس کے دوست بلال نے اسے پیار سے سمجھایا تھا، نماز کوئی بوجھ نہیں احمد، یہ تو اللہ سے گفتگو کا ذریعہ ہے۔ اور تو اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو کبھی میدان جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ احمد ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، تم بالکل دادا ابو کی طرح باتیں کر رہے ہو، میں بعد میں پڑھ لوں گا جب زندگی ذرا آسان ہو جائے گی۔ لیکن اب اس تاریک اور ویران جنگل میں کانپتے ہوئے اس کے دل میں ایک سوال آیا، اگر یہ میرا آخری موقع ہوا تو؟ لرزتے ہاتھوں سے اس نے مٹی صاف کی، بارش کے پانی سے وضو کیا اور قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ برسوں بعد پہلی بار دل سے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد وہ ہچکیاں لے کر بولا، یا اللہ، میں نے تیری یاد کو نظر انداز کیا، مجھے معاف کر دے، راستہ دکھا دے، میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نماز ختم ہوتے ہی اس کے دل کو سکون محسوس ہوا، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ بارش ہلکی ہونے لگی، پھر اچانک پانی بہنے کی ہلکی ہلکی آواز اسے سنائی دی۔ اس نے فوراً آواز کا تعاقب کیا اور ایک ندی تک پہنچا۔ ندی کے کنارے گیلی مٹی پر کسی کے قدموں کے نشان تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ نشانوں کے پیچھے چلتا گیا، یہاں تک کہ درخت کم ہونے لگے۔ پھر اچانک ایک سنسان سڑک پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک پرانی پک اپ ٹرک وہاں سے گزری۔ ڈرائیور، ایک بوڑھا کسان، حیرت سے بولا، بیٹا تم یہاں کیسے پہنچے؟ یہ سڑک تو برسوں سے بند ہے۔ احمد سلام دعا کرنے کے بعد اور ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پک اپ میں بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اگلی صبح احمد سورج نکلنے سے پہلے فجر کے لیے جاگ گیا۔ جائے نماز پر سجدہ کرتے ہوئے اسے وہ رات یاد آئی۔ اللہ نے مجھے صرف گھر کا راستہ ہی نہیں دکھایا، بلکہ میرے دل کو بھی ہدایت دے دی۔ وہ مسکرایا۔ کئی سال بعد اس کی شادی کے موقع پر یوسف نے چھیڑتے ہوئے اسے کہا، تمہیں یاد ہے وہ ہائیک؟ تم تو بالکل بھیگی بلی لگ رہے تھے۔ احمد نے یوسف کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، وہ تو میری زندگی کا سب سے بہترین دن تھا۔ اس دن میں نے سیکھا کہ نماز ایک فرض نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ایک رسی ہے، ہمیں بس اسے تامنا ہے۔